أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لوگ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں اور بس تھوڑی دیر کی بات ہے. میں تھوڑی دیر میں اپنی بات کو سمیٹ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی بات میں آپ کو سنا جاؤں جو میرے بھی کام کی ہے اور آپ کے بھی کام. میں نے آیت کریمہ سے چند کلمات طیبات کی تلاوت کی اور میں نے قرآن عظیم سے یہ موتی چنے. یہ وہ کلمات طیبات ہیں جو ہمارے کلمے کا بھی جز ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام کا کلمہ، مسلمان کا کلمہ جو ساری امت پڑھتی ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا اور ہمارے بدن میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روح اسی لیے ڈالی گئی اور زبان اسی لیے دی گئی اور یہاں ہم کو اسی لیے زندہ رکھا گیا ہے. اور زندگی کے بعد ہم کو برزخ میں اور برزخ کے بعد قیامت میں ہم کو اسی لیے اٹھایا جائے. یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے. تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن کریم کی بہترین ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کلمہ سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم بھی پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہمارے درمیان میں اور سب کے درمیان میں یہی کلمہ جو ہے وہ حاکم ہے اور یہی کلمہ فیصل ہے. کلمہ کس کا ہے اور کلمہ سمجھ کر کے کون پڑھتا ہے اور کلمے پر حقیقتاً ایمان کس کا ہے، یہ بات یہاں پر جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں پوچھ رہا ہوں، کلمے کا سب ترجمہ یہی کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. تو محمد اللہ کے رسول ہیں کلمہ بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ ہیں کا مطلب کیا ہوا؟ ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بارے میں ہیں کہا جا رہا ہے وہ موجود ہے، زندہ ہے. تو یہ کلمہ کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ جب سے
جب وہ تشریف لائے تب سے پڑھا گیا، تشریف لے گئے، آج اپنی قبر شریف میں ہیں تو پڑھنے والوں نے پڑھا، پڑھنے والے دنیا سے چلے گئے لیکن کلمہ پڑھا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ تو کلمہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی حیات جو ہے وہ جیسے دنیا میں زندہ تھے ویسے ہی آج جو ہے اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، اور قیامت تک وہ زندہ ہیں، قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ اور ان کی رسالت جو ہے وہ ایسی رسالت ہے کہ سارے انبیاء کرام کی رسالت وہ اپنے زمانے کے لیے تھی، ایسا نہیں کہ اب وہ ان کے زمانے کے بعد ان کی رسالت ان سے چھین لی گئی، وہ اپنے منصب رسالت پر ہیں، لیکن میرے سرکار کی رسالت جو ہے وہ کسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہے، کسی مکان کے لیے خاص نہیں ہے، کسی قوم کے لیے خاص نہیں ہے، اگلوں کے لیے خاص نہیں ہے، پچھلوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگلوں کے بھی رسول ہیں، پچھلوں کے بھی رسول ہیں، ہر زمانے کے رسول ہیں، اس زمانے کے بھی رسول تھے، اس زمانے کے بھی رسول ہیں، قیامت تک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت جس کو کہا جاتا ہے، یہ مسلک اہل سنت کا دوسرا نام ہے، اور یہ قرآن کریم کی جو ہے بہترین ترجمانی ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ کس کا ہے؟ جو نبی کو کہتا ہے کہ زندہ ہے، جو نبی کو مانتا ہے کہ زندہ ہے، اور وہ زندہ جو ہے مطلب ہے کہ ایسے زندہ ہیں کہ آج بھی زندہ اور قیامت تک جو ہے زندہ رہیں گے، اپنی قبر شریف میں بھی زندہ ہیں، ان کا کلمہ ہے، یا جن کا عقیدہ کچھ اور ہے؟ تو پتہ یہ لگا کہ کلمہ جو ہے وہ ہم اہل سنت والجماعت کا کلمہ ہے، کلمے پر جو ہے ہمارا ایمان ہے۔ تو اب کلمہ ہی جب بنیاد ہے تو لوگ اگر کلمے کے مطابق اپنا عقیدہ صحیح کر لیں تو الحمدللہ، کلمے کے مطابق ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے تو نبی کے معاملے میں جو ہے کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ نبی کے معاملے میں جو اختلاف ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کا کلمے پر ایمان نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا کلمے پر جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات جو ہے وہ یہ کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلک ہے آپ کا الحمدللہ، یہ وہ مسلک ہے جس مسلک پر قرآن عظیم کی مہر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، قرآن عظیم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ کلمے نے بتایا اور قرآن عظیم نے بتایا، اور جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، جب زمانہ نہیں تھا، اس وقت سے جو ہے اللہ نے جو ہے، جب زمانہ نہیں تھا، جب سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی حیات پر رجسٹری فرما دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ان کی زندگی پر بھی رجسٹری فرما دی، ان کی رسالت پر بھی رجسٹری فرما دی۔ اب اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اب جو اس کے خلاف کرے گا وہ یہ خبر دے گا کہ اس کا جو ہے رسول پر ایمان نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کلمے پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے سنت پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان ہے الحمدللہ، اور ہمارے عقائد اور ہمارے معتقدات وہ معتقدات ہیں کہ جن کے اوپر قرآن و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور ہمارے معتقدات تو معتقدات ہیں، ہمارے معمولات بھی جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن پر قرآن و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اب اس سے بھی آج کا زمانے میں جو ایک فتنہ ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم یہ ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے، اور کچھ لوگ نام تو لیتے ہیں قرآن کا بھی اور کلمے کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو قرآن کی راہ سے اور قرآن کے مسلک سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو جو ہے قرآن کے مسلک سے جو ہے ہٹانا چاہتے ہیں۔
آپ ان سے ہوشیار رہیں. اور یہ میری جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہی ایک آخری بات میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کے متعلق جو باتیں وہ لوگ کر چکے اور جو کر رہے ہیں، ان سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں جو سب کو ملانا چاہتے ہیں کہ سب مل کر کے رہیں. اور یہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. لیکن قرآن کریم نے جو ہے صاف صاف بتا دیا کہ صحیح وہی ہیں جن کا ایمان قرآن کریم کی ہر بات پر ہے اور دین کی تمام ضروریات پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی اہل حق ہیں. اور وہی اہل حق جو ہے قیامت تک جو ہے وہ رہیں گے. اگر ان میں سے ایک شخص رہے گا تو وہی مقتدا ہوگا، وہی پیشوا ہوگا، وہی سواد اعظم ہوگا اور وہی امت اجابت کا مصداق ہوگا. اور اگر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور قرآن کریم کے جو اصول ہیں ان کو اگر دنیا جو ہے وہ بدلنا چاہے تو قرآن کریم کے اصول جو ہے وہ نہیں بدل سکتے. تو صلح کلیت کا جو فتنہ ہے اس سے آپ لوگ جو ہے وہ ہوشیار رہیں اور امن و امان کے ساتھ میں اور قرآن پر اور سنت پر اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے مسلک پر اور ان کے دین پر آپ لوگ سختی سے قائم رہیں. یہی جو ہے ہماری دعوت ہے اور یہی جو ہے اہل حق کی دعوت ہے اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت پر قائم رکھے اور سنیوں کو اہل سنت والجماعت کو اللہ تبارک و تعالی ایک اور نیک بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے محفوظ رکھے جو اہل سنت والجماعت میں انتشار اور افتراق اور پھوٹ ڈالنے کے لیے جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اور سنی آپس میں متحد رہیں. جو جس طرح سے قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے مصداق، اس کے مصداق حضور کے صحابہ رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین اور وہ تمام دنیا کی رہتی دنیا تک جتنے لوگ آ رہے ہیں اور جتنی جو ہے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے جو ہے ان کی پہچان اور ان کی روش اور ان کے عقیدے جو ہے وہ تمام دنیا والوں کے لیے مشعل راہ ہیں. حضور نے اسی لیے فرمایا میرے سرکار نے کہ میری امت 72 یا 73، ایک روایت میں آیا 72 اور ایک روایت میں 73 فرقے ہو جائے گی، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے مگر ایک. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو ایک روایت میں یہ آیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ ہیں جو اس دین پر قائم ہیں جس دین پر میں ہوں اور میرے اصحاب جس پر جو ہے قائم ہیں وہ جو ہے اس پر قائم رہنے والے جو ہے وہی جو ہے جنت کے مستحق ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ. حضور کا اعلی حضرت نے جو فرمایا صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت کو پہنچو گے. تو الحمدللہ ہم ایک کی اقتدا نہیں، سارے صحابہ کے جو ہے عقائد میں جو ہے ہم ان کے مقتدی ہیں اور ہم ان کے جو ہے مسلک پر ہیں. اور ہمارے جو ہے سبحان اللہ اساتین دین جو ہے ہمارے دین کے 4 ستون ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم. اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے کہ جو نوح کے سفینے میں سوار ہوا وہ جو ہے نجات کو پہنچا اور جو اس سے پچھڑ گیا وہ ڈوب گیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. ایک روایت میں یہ ہوا
کہ سرکار نے فرمایا کہ جس دین پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، تو صحابہ کو حضور نے پہچان مقرر کیا، تو یہ پہچان جو ہے وہ کبھی نہیں بدلنے والی ہے۔ جن کے عقیدے اور جن کے معاملات جو ہے وہ صحابہ کے عقیدوں اور معمولات کے مطابق ہیں، الحمدللہ وہی اہل حق ہیں، اور وہی اہل حق جو ہے قیامت تک رہیں گے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ ہم الجماعہ، یہی لوگ جو ہے وہ جماعت ہے۔ اب کچھ لوگ اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں، فلانی جماعت ہے، فلانی جماعت ہے، فلانی جماعت ہے، فلانی جماعت ہے۔ ہم نے اپنا نام جو ہے وہ جماعت نہیں رکھا ہے، ہمارا نام جو ہے سرکار نے جو ہے ہم کو جماعت کا نام دیا ہے۔ تو اگر ایک شخص بھی جو ہے ہم میں سے باقی ہے تو وہی جماعت ہوگا۔ تو یہ جماعت جو ہے وہ مشائخ کرام کی جماعت ہے، اور اہل بیت کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، عرفاء کی جماعت ہے، اور شہداء و صالحین کی جماعت ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ہے، اور محمد الرسول اللہ کے فیض سے اور ان کے فیض سے جو ہے ہماری نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ انہی کلمات پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میرا مرید اور میرا خلیفہ جس کو میں نے خلافت دی ہے تو وہی ہے، اسی شرط پر ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، مسلک اہل سنت کا پابند ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند نہیں، مسلک اہل سنت کا پابند نہیں، اگر میں نے اس کو جو ہے مطلب ہے کہ خلافت دی ہو یا مجھ سے مرید ہو، وہ اگر اس کا حال بدل گیا ہو تو وہ مطلب یہ ہے کہ میرا نہیں ہے، اور نہ میرا اس سے کوئی واسطہ۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے، جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، اور یہی اہل بیت یہی تمام مسلمانوں کی تعلیم ہے، صحابہ کرام کی تعلیم اور اہل بیت اعظام کی تعلیم جو ہے یہی ہے، اور یہی سنت کی تعلیم ہے۔ بس اسی پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت پر، مسلک حق پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔